اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا انڈینائبل ٹروتھ ان دا لائٹ آف سورہ واقعہ۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی انویٹیشن آئے تو آپ کی کیا فیلنگس ہوگی؟ اس انویٹیشن کو غور سے دیکھیں، اس میں کوئی بات مختلف نظر آ رہی ہے جو عام دعوت ناموں میں نہیں ہوتی؟ جی ہاں، اس میں لوزرز بھی اناؤنس کیے جائیں گے۔ کسی بھی پروگرام کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے؟ یقیناً ہم سب تقریب کے لحاظ سے تیاری کرتے ہیں، ایونٹ کی، ڈیکوریشن کی، کھانا پینا، ڈریسنگ، میک اپ، ہر چیز پارٹی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ہماری ساری تیاری ایونٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور جب تک ہمیں ایونٹ کے متعلق ساری معلومات نہ ہو ہماری تیاری پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا پروگرام ہمارے مستقبل میں بھی پیش آنے والا ہے جس کا انویٹیشن بھی ہمیں مل چکا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ امام ابن کثیر کے مطابق واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ عربی میں واقعہ کسی بڑے حادثے کے اچانک آ جانے کو کہتے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئیں مل کر اس بڑے ہونے والے واقعے کی پریپریشن کے متعلق بات کرتے ہیں، اس ایونٹ کے متعلق ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہ کب، کیسے اور کہاں ہوگا۔ یہ سارے جواب ہمیں اس سورہ واقعے سے پتہ چل جاتے ہیں، جس کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ اور جیسی دوسری صورتوں، ہود، مرسلات جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مین سبجیکٹس اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اہم موضوعات 5 ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس عظیم واقعے کے بارے میں سوچا؟ اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ایک معمولی سی شادی کی تقریب یا گریجویشن پارٹی کے پروگرام کی تیاری اس کی مناسبت سے ہوگی، بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا واقعہ جو پیش آنے والا ہے، اس واقعے کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کی ہم تیاری بہترین طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ تو بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت ایک یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے تو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ جب انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے 3 مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حسرت ہوتی ہے کہ یہ سابقون الاولون کون ہوں گے؟ اس وقت ہمیں بھی ہو رہا ہے کہ کون لوگ ہوں گے وہ جو سابقون الاولون کا جنہیں ایوارڈ ملے گا ادھر، اور اللہ کے وہ قریب ہوں گے۔ سابقون الاولون کا سن کر ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ ہم نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ہم اس کے لیے کوشش بھی نہ کریں؟ اگر آپ کی پسندیدہ یونیورسٹی میں صرف چند سیٹس ہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ یقیناً سبھی کی کوشش ہوگی، چاہے طالب علم کے کتنے ہی کم مارکس کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرے گا۔ جب لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں یا ہاؤسنگ اسکیم میں لمیٹڈ پلاٹس ہوتے ہیں تو ہم اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور پوری توانائیاں لگاتے ہیں، پھر آخرت کے معاملے میں ہمارا رویہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں؟ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سب لوگوں پر سبقت لے جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اصحاب الجمین یعنی عام مومنین سے کم ہوں گے۔ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی کثرت تھی، اور بعد کے زمانے میں مثلا ہمارے زمانے میں یہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ابتدا میں یعنی مکی دور کے ابتدائی سالوں میں اجنبی تھا، اور ایک دور آئے گا کہ وہ پھر اجنبی بن جائے گا۔ بس خوشخبری ہو اجنبیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اجنبی غربا کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب معاشرے میں لوگ برائیاں کریں گے تو یہ ان کی اصلاح یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کریں گے۔ A+ سابقون وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں سب پر سبقت لے جاتے ہوں گے۔ کوئی بھی نیک کام ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا صرف ایک، تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں، اور جنت میں کوئی نہیں جائے گا صرف ایک، تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ ایمان تو امید اور خوف دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حق ان کے پاس آتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، دوسروں کے حق ادا کرتے ہیں، اور جو دوسروں سے آتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، دوسروں کے حق ادا کرتے ہیں اور جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔
اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ پوزیشن ہولڈر تو ہم میں سے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو ہم کوشش تو کریں اس کے لیے. ون ون سچویشن، مقربین کا یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. دنیا میں پوزیشن ہولڈرز کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ میں نے نوٹس کہاں سے لیے کسی کو پتہ نہ چلے، میں نے کتنا یاد کر لیا یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، نوٹس شیئر نہیں کرتے. لیکن وہاں پہ پوزیشن ہولڈر کون ہوگا؟ جس کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا، بلکہ پوزیشن ہولڈر وہاں پہ وہ ہوگا جو ون ون سچویشن میں رہتا ہے، جو خود بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی اتنی ہی شدت سے کامیاب کرنا چاہتا ہے. نیکی کا بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. تو ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم اس منظر کو ویژوائز کرتے ہیں. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ چاری سے لبریز، کنڑ اور ساغل یہ دوڑتے پھرتے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے استعمال کر لیں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں سیلف سروس نہیں ہوگی بلکہ سرو کیے جائیں گے. یہاں کی طرح نہیں کہ ابھی آرڈر دیا اور اب ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہاں پہ ذکر جانوروں کے گوشت کا بھی ہو رہا ہے، جو جانوروں کے گوشت میں پرندوں کے گوشت کا ذکر ہے جو سب سے لذیذ ہوتا ہے. کھانے پینے کی ساری لذتیں ادھوری ہوتی ہیں اگر اس کے ساتھ شریک سفر نہ ہو. انسان کو ہر وقت اپنے جوڑ کی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے. اکیلی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے. اس پوری صورتحال کو ہم محسوس کریں کہ یہ سب ایک کامیاب شخص کو یہ سب ملنے والا سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. یعنی اب ان کے اعمال کا صلہ ملنے کا وقت آ گیا جس کے وہ حقدار ہوں گے، اور رب کریم لازماً ان کا یہ حق ادا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے بڑا بندوں کا قدردان تو کوئی نہیں ہے. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام اینا ہے، اور ہزاروں خدمتگار لڑکیاں اس کی خدمت کے لیے ہیں. یہ حور کہتی ہے کہاں ہے معاشرے میں وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے کہ میں ان کا انعام ہوں. ٹرائی فار اٹ. ہم کر سکتے ہیں نا اس کے لیے. بیکن لائٹ بن سکتے ہیں، کہیں پہ خاندان میں، کہیں دوستوں میں، کہیں پہ جو ہے ہم اس طرح کی روشنی کا مینار بن جائیں. کہیں قرآن کی کلاس نہیں ہوتی، میں شروع کر دوں، میں ایک نیک کام کی ابتدا کر دوں، میں پائنیئر بن جاؤں کسی نیک کام کی. تو کیا ہم پھر مقربین میں شامل نہیں ہو سکتے؟ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. جو بات بھی ہوگی ٹھیک ہوگی. جو کوئی آخرت میں یہ چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، تو وہ دنیا میں ان چیزوں سے خود ہی پرہیز کرے. وہاں پر کوئی آپ کی اپیرنس پر کمنٹس نہیں کرے گا. تنقید تو تنقید، زیادہ تعریف بھی انسان کو انکمفرٹیبل کر دیتی ہے. وہاں کوئی تانا، کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. مینٹل پیس آف مائنڈ ہوگا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. ہم سوچیں جب وہاں جسم کے لیے اتنی غذاؤں کا انتظام ہے تو کیا اللہ تعالیٰ روح کے لیے انتظام نہیں کرے گا؟ وہاں پر انسان صرف اپنے لیے جی رہا ہوگا. دنیا میں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہاں اس کو اس کا اجر مل جائے گا. وہاں خود غرضی ہوگی، لیکن اس کے لیے دنیا میں ہمیں بے غرض زندگی گزارنی ہوگی. جو آج کا سلوگن ہے سیلف امپورٹنس، آئی نیڈ سم ٹائم فار مائی سیلف، یہ مسلمان عورت کا سلوگن نہیں ہو سکتا. یہاں دوسروں کو خوشیاں دینی ہے، بانٹنی ہے، پلیجر دینے والی بننا ہے. یہاں اللہ کے لیے جینا ہے. خود خوشیاں ملنے لگیں گی. خوشی جہاں لوگوں کے حق ادا کریں. گھر میں سکون سلامن سلامہ. وہاں معمولی سا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مینٹلی کتنا ریلیف ملے گا. سلام کی فضیلت اور اہمیت ہمیں احادیث سے ملتی ہے. ہیلو ہائی ختم کر کے جنتیوں کے کلام کو ہمیں فروغ دینا ہے، اور یہاں پہ بھی دنیا میں بھی ہمیں اس چیز کو فروغ دینا ہے. یہ پکچرز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی پکچرز ہیں؟ مختلف چیزیں جو بہت اٹریکٹ کر رہی ہیں آج کے دور میں. دنیا کا موسٹ ایکسپینسو آئس کریم اسکوپ جو بلیک ڈائمنڈ کے نام سے مشہور ہے، جس میں ایرانی زعفران اور سونے کے تار ہیں، اور جو ایڈیبل ہیں یعنی کھائے جا سکتے ہیں. اور اس ایک اسکوپ کی قیمت $870 ہے. دنیا میں آج یہی عزت کا معیار بنا ہوا ہے. ہم نے دنیا کو ہی جنت بنا لیا. کھا لیں، پی لیں، جی لیں. ہم اگر یہ اسکوپ ایک کھائیں گے تو کیا یہ دل نہیں چاہے گا کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کریں؟ اگر آج کوئی دلہن ایسا جوڑا پہنے گی اس کا دل نہیں چاہے گا؟ پھر اس کی کیا عزت ہوتی ہے. اگر ہماری گاڑی نئے ماڈل کی ہے تو ہر دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. آج اصلی عزت اسٹیٹس کے ساتھ جڑ گئی ہے. سوسائٹی میں جو زمانے کے ساتھ ہوتا ہے سوسائٹی تو اسی کو قبول کر رہی ہے. سب سے زیادہ جو عقیدہ عمل کو بدلتا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. ایسی آفت ہوگی کہ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. کانشیس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے عقیدہ آخرت. زندگی کے گرد شریعت کا دائرہ کھینچ رہا ہوتا ہے. فائدے نقصان کی تو ڈیفینیشن ہی بدل جاتی ہے. بہت اہم بات ہے یہ، بہت اہم بات کہ علم آخرت
بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ خوف آخرت بھی بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن اصل میں پتہ چلے گا کہ کون ایلیٹ کون ریسپیکٹیبل ہے۔ اس دن کے آنے پر انسانوں کے درمیان عزت اور ذلت کا فیصلہ دوسری بنیادوں پر ہونے لگے گا۔ آج جو عزت والا ہے وہاں پہ ہیومن اسکیل نہیں چلے گا، وہاں پہ ڈیوائن اسکیل ہوگا، جس کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہیومن اسکیل کے مطابق تو ابو جہل کے پاس بہت دولت تھی، سرداری تھی، دیانت نصب تھا، اس لیے سے ابو الحکم حکمت والا کہتے تھے، لیکن ڈیوائن اسکیل کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل کا خطاب دے دیا تھا۔ ہیومن اسکیل کے مطابق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جاہل معاشرے میں ایک جانور کے برابر کی حیثیت تھی، اور ابو سفیان جیسا سردار ان کے برابر میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ڈیوائن اسکیل کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کو ہمارے آقا بلال کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ اس اسکیل میں حضرت بلال عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت بن گئے تھے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ آج ہمارے نزدیک کون سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہے، کون ٹرینڈ سیٹر ہے، اور کون آج ہمارے نزدیک کمتر ہے؟ سوچیں، دیکھیں، اپنی فکر کو قرآن کے دائرے میں پروان چڑھانے کی کوشش تو کریں۔ ایک مثال یہ بھی ہے سانکی یدم کی۔ ایک ٹرکش آدمی ہیرڈن نافندی استنبول میں رہتا تھا۔ جب اس کا بازار میں کچھ کھانے کا دل چاہتا تھا وہ کہتا تھا سانکی یدم، یعنی اس کا مطلب ہے میں نے کھا لیا ہے۔ 20 سال اس نے یہی پریکٹس کی، اور 20 سال کے عرصے میں اس نے اتنی رقم جمع کر لی کہ ایک اس نے چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ لوگوں نے اس مسجد کا نام سانکی یدم ہی رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ مسجد گر گئی تھی اور دوبارہ اس کو جو ہے تعمیر 1959 میں دوبارہ ورلڈ وار 1 میں گر گئی تھی اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ جن کی نظر ہمیشگی پر ہوتی ہے نا، اور جن کا ویژن آخرت ہوتا ہے، ان کا عمل بالکل مختلف ہو جاتا ہے، ان کی کوششیں اور دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اور ان کی کوششیں اور دلچسپیاں وہ ہو جاتی ہیں جو انہیں آخرت میں فائدہ دیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں کوشش کر کے کوئی نہ کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اجر کا باعث ہو۔ یہ مومن کو ایڈوانٹیج حاصل ہے نا، کہ ہم یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ واقعہ یہ کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر۔ یہ مومن کو ایڈوانٹیج حاصل ہے نا کہ مومن اگر دنیا میں ارمان پورے نہیں ہوتے تو اسے مایوسی نہیں ہوتی، احساس محرومی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یہاں نہیں ملا کوئی بات نہیں، آخرت میں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ساری تمنائیں پوری کرے گا۔ کفار کو جب دنیا میں نہیں ملتا تو انہیں احساس محرومی ہو جاتا ہے، ان کا احساس محرومی پروان چڑھنے لگتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا تھا، ہمارا کیا قصور تھا، وائی اونلی می، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا یا ایمان نہیں ہوتا۔ فریم آف مائنڈ اگر ٹینشن میں تو ہمیں تو بہترین کھانا، بہترین کمپنی، کوئی بھی چیز انجوائے نہیں کر سکتے۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اورینٹیشن دے رہا ہے نا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ زمین سے ہم نے چاند کو اکثر دیکھا ہے نا، کیسا لگتا ہے؟ زمین سے چاند بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح جب چاند پہ لوگ گئے اور انہوں نے زمین کو دیکھا تو انہیں وہ بھی بہت چھوٹی نظر آئی، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے۔ آج ہمیں آخرت بہت دور نظر آ رہی ہے، لیکن آخرت میں یہ دنیا میں ایسی نظر آئے گی جیسا کہ حدیث میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں کوئی انگلی ڈالے اور پھر باہر نکال لے، جو پانی انگلی میں لگا رہ گیا وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ یہاں کی خوشیاں، یہاں کے مسائل، وہ سب بھی ایک قطرے کی طرح ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور مسائل اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کے لیے محنت کرنی ہے، چند روزہ لذتوں کے لیے یا اللہ کی باتوں پر یقین کر کے دائمی راحتوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہاں کی کامیابی کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، سیکریفائس، فوکس، ایفرٹس۔ کامیابی بھی بائی چانس نہیں ملتی۔ کسی بھی پوزیشن ہولڈر سے پوچھیں، اس کا انٹرویو سنیں، وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بائی چوائس ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ سیکریفائس، قربانی کے ذریعے اس نے یہ حاصل کی ہے۔ وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ مقرب لوگ کون ہوں گے؟ جو قربانی دیتے ہیں۔ قربانی لفظ بنا ہی قرب سے ہے۔ مقربین قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ قربانی کس کی دینی ہے؟ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے نا، قربانی سمندر کی دینی ہے یا ایک قطرے کی دینی ہے؟ اس دنیا کی قربانی،
اس دنیا کو آج میڈیا نے بہت اٹریکٹیو بنا دیا، ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے. بے شک یہ بہت مشکل ہے، مگر مقربین بننے کے لیے یہ کرنا ہوگا. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ہم اس کو تصور کریں، ہم اس کو تصور میں لائیں کہ یہ کیسی جگہ ہوگی. دائیں بازو والوں کے لیے جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے. حدیث میں ہے جنت میں کمان رکھنے کی جگہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، نہ جلا دینے والی دھوپ نہ ٹھٹرا دینے والی سردی. دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دولت ہے مگر ایسی بیماری ہے کہ کچھ کھا نہیں سکتے. وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں کے ایڈز دیکھ کر لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں کمپنی والے لا مقطوع ولا ممنوع کے طور پہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ سب جانتے ہیں. حدیث ہے انسان اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اس کو آج کے سلوگن سب کہہ دو سے کمپیئر کر کے دیکھیں ذرا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں سب؟ یہ اہل جنت کا ریئل آنر ہے. آج کا تھکنا کل کا عیش و آرام ہوگا، اور آج کا عیش کل کا تھکنا ہوگا. لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے. جیسے چاہو جیو والی زندگی 180 ڈگری پر لے جا کر بالکل اپوزٹ اورینٹیشن دی جا رہی ہے. یہ آخرت کے سلوگن ہیں جو دنیا میں دیے جا رہے ہیں تاکہ آخرت کی اہمیت ختم ہو جائے اور دل میں دنیا کی محبت بھر جائے. ہم اپنے اصل مقام، مرتبے اور مقصد سے غافل ہو جائیں. اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ ایک عجیب واقعہ ہوگا. یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹو گے اور اپنے سامنے کھلی فضا پاؤ گے، یا پھر تم ابھی آزاد پھرتے ہو اور یہاں سے نکلتے ہی ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے. ایک قید ضروری ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں. مطلب یہ ہماری چوائس ہے نا. اب اس میں بائی چانس نہیں ملے گا بلکہ ہمیں چوائس سے ملے گی یہ چیز. دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے درخت موجود ہیں جس کے سائے بہت لمبے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جنت میں ایسے درخت بنا دے جس کی جو ہے وہ سایہ اتنا طویل ہو کہ اس کے نیچے سفر کرتے رہیں اور وہ ختم نہ ہو. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن. ایک بوڑھی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ دعا کریں جنت میں جاؤں. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. اور روبن کا مطلب ہے اپنے شوہر سے بہت پیار کرنے والی. دائیں بازو والے پہلوں سے بھی بہت ہوں گے اور امت کے آخری حصے سے بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے 1/4 امتی ہوں گے. صحابہ کرام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. پھر فرمایا 1/3. صحابہ کرام نے پھر کہا اللہ اکبر. پھر فرمایا نصف. آپ نے پھر نعرہ لگایا اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافروں کے مقابلے میں امتی جنت میں ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل پر سفید نشان. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سابقون میں شامل کرتے. دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر نہیں تو کم از کم دائیں بازو والوں میں ضرور شامل کرتے. شاید وہاں جا کے اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر دے. اور پھر پریشیس چیزیں تو چھپا کے رکھی جاتی ہیں. جس نے 3 مرتبہ جنت سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، تو جنت دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ رکھیں. ہم ہر روز اپنی دعا میں کوشش کر کے اس دعا کو ضرور شامل کریں. یہ بھی دعائیں ہیں، یہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی روزانہ کی دعاؤں میں اس کو شامل کریں. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اے آسمان اور زمین کے مالک، بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا حقیقی کارساز ہے، مجھے اپنا فرما بردار اس دنیا سے اٹھا. یہ بھی ہم نے یقیناً یہ حدیث سنی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ اس روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. عادل حکمران، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی اور پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، وہ آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ آدمی جسے حسب نسب اور حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دے تو وہ آدمی کہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس قدر پوشیدہ رکھا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم کوشش کر کے ان آپشنز میں سے کسی ایک پر تو اترنے کی کوشش کریں. اب بائیں بازو والے
لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے اس میں. اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ، کھولتے ہوئے پانی، کالے پانی کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر گمراہیوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جہنم کے دن. یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. یعنی انہوں نے بائی چوائس فیل ہونا پسند کر لیا تھا. کوئی اپنی چوائس سے بھی آگ میں جانا پسند کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آگ میں یا باغ میں چوائس تھی اور انہوں نے بائی چوائس آگ میں جانا قبول کر لیا. استاد آئے، رسول آئے، سب کا انکار کر دیا. اور انکار بھی کس واقعے کا؟ کیا بدنصیبی ہے. یہ اس سے پہلے خوشحال تھے. پیسہ دنیا میں ہو تو رولز کو بینڈ کروا دیتا ہے، ہر چیز کموڈیٹی بن جاتی ہے، قانون بھی تو خرید لیے جاتے ہیں، اور یہی خیال آتا ہے کہ وہاں پہ بھی شاید ریسورسز ہماری چل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ان کو احمق لگنے لگتے ہیں. ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ سے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے کمزور لگتے ہیں، بیوقوف لگتے ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم بہت بولڈ ہیں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ ماڈرن سائنٹیفک ٹرمز میں اعتراض کرنے والے اس سارے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے تو دوبارہ لائف کیسے آئے گی؟ آج انسان ہی کے جسم سے ڈی این اے لے کر اس کی کاربن کاپی، کلون کاپی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کامیاب بھی ہو گئی ہے. تو آج بھی انسان آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا منکر ہے. کیا سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو انسان کو کلوننگ کے ذریعے زندہ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ نہیں بنا سکتا. ڈو دا بیسٹ یو کین ڈو ان. اسی طرح زندگی ایک کے بعد زندگی آئے گی جائے گی، اور دوبارہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں لا سکتا اس زندگی کو؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ امام ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا زرعتو نہ کہا کرو بلکہ حرستو کہا کرو. یعنی یہ نہ کہو کہ میں نے اگایا ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں نے بویا ہے. اس لیے اگانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندہ تو صرف بوتا ہے. پھر اللہ نے انسان کو اس بات پر بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ پانی جیسی نعمت کا برسانا اور اسے کڑوا ہونے سے بچانا اللہ ہی کی مہربانی ہے. پانی کے بغیر زمین تو مردہ ہوتی ہے، اور زمین کے علاوہ باقی سیاروں میں سب سے بڑا فرق صرف پانی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کی 3 حالتوں سالڈ، لکوڈ، گیس میں ایسی خصوصیات رکھ دی ہیں جن کی بنا پر اس دنیا میں زندگی قائم ہے. اس نعمت پر انسان کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے. پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں میٹھا اور عمدہ پانی اپنی رحمت سے پلایا اور ہمارے گناہوں کی خاطر اسے کھاری اور کڑوا نہ بنا دیا. تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. تم نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی. دنیا میں آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار فوائد رکھ دیے ہیں اور آگ کو اس کے کنٹرول میں رکھ دیا ہے. آگ سے ہم کھانے پکانے کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوہے کا پگھلانا، ہتھیار بنانا، اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بنانا، معاش کے لیے اوزار بنانا، سونے کو کندن بنانا، زیورات بنانا، سردی سے بچاؤ کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا. جہنم کی آگ کی یاد دہانی، اس سے بچنے کی ابھی کوشش کرنی ہے. حدیث ابن کثیر کی حدیث ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70th
حصہ ہے. پھر 70واں حصہ بھی 2 مرتبہ پانی سے بجھایا گیا ہے. اب یہ اس قابل ہوا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو اور اس کے قریب جا سکو. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ان چیزوں کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب بننے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو؟ کیوں ایسا ہو؟ سوچیں، ہم خود قرآن کی محفلوں سے، خود اس کی تعلیم سے ہم ریزسٹنٹ کھڑی کر لیں اور کہیں ڈر ہو ہمیں کہ ہمارے دل میں جذب نہ ہو جائے. ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت نکل آتا ہے اور اس کے لیے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. اگر اسپوکن انگلش نہ ہو سکے تو ہمیں بہت شرمندگی ہوتی ہے، اور اگر قرآن فہمی نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو پھر یہ بیج آف آنر محسوس ہوتا ہے کہ اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملی، تلفظ بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس پر بھی شرمندگی نہیں ہوتی. مدنون بہت معنی خیز لفظ ہے اس میں، یعنی اسکن کے اوپر جو چکنائی آ جاتی ہے، جیسے دل پر اس طرح کی چکنائی چڑھ جائے، کچھ ایبزارب نہیں ہو رہا، پھسل جائے. برتن پر اگر آئل چھوڑ دیں تو گندگی چپکنے لگتی ہے. ہر سنی سنائی بات غلط بات دل میں اسی طرح چپکتی چلی جاتی ہے. چکنائی کے ساتھ فیٹ کا تصور بھی آتا ہے. اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا. ٹائم ٹو ریسیٹ آور پرائرٹیز. ہم اپنی زندگیوں کا اب جائزہ لیں. ہم پورا اس سورہ واقعہ تقریباً پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں میرے اوپر آتی ہیں ان کو کم از کم ہم جاننے کی کوشش تو کریں. انبیاء کرام، صحابہ، صحابیات کے نقش پا ڈھونڈیں تاکہ آخرت میں ان کا ساتھ نصیب ہو سکے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا. یہ سب کچھ قطعی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تو میں نے اس لیے کیا کیونکہ میری دوست یہ کر رہی تھی. اب میں اس لیے وہاں چلی گئی تھی کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی میں تو اس لیے وہاں گئی جہاں کھلی اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی کیونکہ سب گھر والے جا رہے تھے. یہ باریک کپڑے تو میں نے اس لیے پہنے کہ امی ایسے لے آئی تھیں، اور کل یہی دوست، یہی ماں باپ، یہی بہن بھائی سب جو ہے ہم سے بھاگ رہے ہوں گے اور ہم ان سے بھاگ رہے ہوں گے. یہ حقیقت ہے جو ہمیں بار بار یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. کیپ گوئنگ، ڈیفیکلٹ روڈز لیڈ ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشن. انشاءاللہ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے. یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.